السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، نور من نور اللہ۔ سیرت کا سفر جاری ہے۔ حضرت عبداللہ کی بی بی آمنہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ شادی کا واقعہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ بہت انتہائی حسین و جمیل تھے۔ اہل عرب میں ان کے حسن کا چرچا جو تھا مشہور تھا۔ آپ حضرت عبداللہ کے بہت پیارے اور لاڈلے بیٹے تھے، اور انتہائی اور اپنی سب اولاد میں سب سے خوبصورت اور سب سے اچھی عادات کے مالک تھے۔ کیوں نہ ہوتے، کیونکہ وہ آخر والضحیٰ کے چہرے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جو بننے والے تھے۔ قریش کی عورتیں حضرت عبداللہ کے حسن و جمال کی طالب تھیں۔ ہر قبیلے کی عورت یہ خواہش کرتی تھی کہ وہ حضرت عبداللہ کے ساتھ اس کی شادی ہو جائے۔ اہل کتاب جو تھے وہ حضرت عبداللہ کو آپ کی چند نشانیوں اور علامات سے جان گئے تھے کہ آپ کے بطن میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے سلب میں ودیعت کر دیا گیا ہے، اس لیے وہ حضرت عبداللہ کی جان کے دشمن ہو گئے، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ تمام نبی انہی کے خاندان میں ہوتے آئے، اور اب وہ یہ چاہتے تھے کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی کے خاندان سے، انہی کی نسل سے ہو۔ اس لیے انہوں نے حضرت عبداللہ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ حضرت عبداللہ شکار کے لیے گئے تو اہل کتاب کی ایک جماعت جو تھی وہ شام کی طرف سے کی جانب سے آپ کو قتل کرنے کے لیے کے ارادے سے نمودار ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بی بی آمنہ کے جو والد تھے، والد ماجد، وہ بھی وہاں پر موجود تھے، وہب بن مناف۔ انہوں نے دیکھا کہ چند سوار جن کی شکل اس دنیا کے لوگوں سے مشابہ نہ تھی، غیب سے ظاہر ہوئے، اور انہوں نے اس عملہ آور گروہ سے حضرت عبداللہ کو بچا لیا۔ وہب بن مناف جو تھے وہ آپ کی عصمت سے بہت متاثر ہوئے اور اپنے گھر والوں سے آ کر کہا کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح حضرت عبداللہ بن عبد المطلب سے کروں گا، اور پھر یہ بات انہوں نے اپنے دوستوں کے ذریعے حضرت عبد المطلب تک پہنچا دی۔ حضرت عبد المطلب بھی یہی چاہتے تھے کہ وہ حضرت عبداللہ کی شادی جو ہے وہ ہو جائے، اور وہ اس سلسلے میں ایسی عورت کی جستجو میں تھی جو شرف، عزت، حسب و نسب میں سب سے زیادہ ممتاز ہو۔ آسوہ بنت وہب میں وہ تمام صفات موجود تھیں۔ عبد المطلب نے اس رشتے کو پسند کیا۔ جب حضرت عبد المطلب اپنے بیٹے کو لے کر بغرض نکاح روانہ ہوئے تو راستے میں مکہ کی ایک خوبصورت کاہنہ جو تورات اور انجیل کی عالمہ تھی، اپنے علم پر اور اپنے حسن پر بڑا ناز کرتی تھی، آپ اس کے قریب سے گزرے حضرت عبداللہ، تو اس نے حضرت عبداللہ کے ماتھے پر چمکتے ہوئے نور مصطفیٰ کو ان کے حسن میں دیکھا۔ اس کاہنہ نے حضرت عبداللہ سے درخواست کی کہ آپ ایک رات میرے ساتھ قیام کر لیں تاکہ ہمارا آپس میں تعلق قائم ہو جائے۔ حضرت عبداللہ نے انکار کیا۔ اس کاہنہ نے کہا کہ اگر آپ میرے پاس ایک رات اور ایک دن قیام کریں گے تو میں تحفے میں آپ کو 100 اونٹ دوں گی۔ آپ نے فرمایا یہ رشتہ حرام ہے، میں مر جانے کو بہتر سمجھتا ہوں، میں قیام نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر آپ آگے چل دیے۔ حضرت عبد المطلب کو اپنے نور نظر حضرت عبداللہ کے لیے جس بیٹے کی تلاش تھی، جیسی دلہن تلاش میں تھے، وہ ساری خوبیاں سیدہ آمنہ بنت وہب میں موجود تھیں۔ قبیلہ بنو زہرہ کے سردار وہب کی بیٹی سیدہ آمنہ نہایت حسین اور سیرت و کردار میں ہر لوگوں زبان و زد میں ان کے چرچے تھے۔
آپ بھی حضرت عبداللہ کی طرح انتہائی حسین سیرت اور حسن صورت میں بے مثل نمونہ تھیں۔ ان کا نکاح حضرت عبداللہ سے ہوا، وہ حج کے ایام تھے۔ یہ نکاح منی کے مقام پر ہوا۔ حضرت عبداللہ اور بی بی آمنہ نے منی کے مقام پر قیام کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نور اقدس حضرت عبداللہ سے حضرت آمنہ کے بطن میں ایام حج میں منی کے مقام پر منتقل ہوا۔ جس رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک بی بی آمنہ کے بطن میں منتقل ہوا، وہ جمعے کی رات تھی۔ اس رات جنت الفردوس کا دروازہ کھولا گیا اور ایک منادی نے ندا دی کہ آگاہ ہو جاؤ، وہ نور جو ایک مخفی اور محفوظ خزانہ تھا، جس سے نبی ہادی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ہونا تھا، وہ آج رات اپنی والدہ کے بطن میں منتقل ہو گیا ہے۔ وہ لوگوں کے لیے بشیر و نذیر بن کر آئے گا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بی بی آمنہ کا بھی نام آیا اور ساتھ منادی نے یہ بھی کہا، بی بی آمنہ تمہیں مبارک ہو، بی بی آمنہ تمہیں مبارک ہو۔ روایت ہے کہ جب آپ کا نور مبارک والدہ ماجدہ کے بطن میں منتقل ہوا تو قریش میں سخت قحط سالی میں مبتلا تھے۔ وہ فوراً ختم ہو گئی، زمین ہری بھری ہو گئی، ہر طرف اناج، پھل اور سبزیاں آنے لگیں، اور تاریخ میں اس سال کا نام کشادگی اور خوشحالی کا سال تھا۔ سیرت ابن ہشام میں حضرت اسحاق سے روایت ہے کہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بطن میں تشریف لائے تو مجھے خواب میں بشارت دی گئی کہ آپ اس امت کے سردار کے ساتھ حاملہ ہوئی ہیں، اور ایک روایت ہے تمام انسانوں کے سردار کے ساتھ حاملہ ہوئی ہیں۔ اس رات مکہ کے ہر گھر میں نور کی چمک دکھائی دی۔ آپ اپنی والدہ ماجدہ کے بطن میں اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اس رات مکہ کے ہر گھر میں نور کی چمک دکھائی دی۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت عبداللہ اور بی بی آمنہ واپس پلٹے۔ راستے میں اسی خاتون کے پاس، یعنی اسی کاہنہ جو تورات اور انجیل کی عالمہ تھی، اس کے پاس سے گزرے۔ اب وہ کاہنہ آنکھ اٹھا کر بھی آپ کو نہ دیکھتی تھی۔ روایت ہے حضرت عبداللہ نے اس سے پوچھا، اس وقت تو مجھے 100 اونٹ دیتی تھی، آج میری طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھتی نہیں۔ اس کاہنے نے جواب دیا، اس اللہ کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، وہ نور جو تمہاری پیشانی پر چمک رہا تھا، جس کی خاطر میں نے تمہیں دعوت دی تھی کہ تم میرے شوہر بن جاؤ، تم نے قبول نہ کیا، وہ نور تم سے جدا ہو گیا، وہ قسمت والی، بخت والی آمنہ لے گئی۔ اب مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ حمل کے 2 ماہ پورے ہو گئے تو حضرت عبداللہ نے حضرت عبد المطلب کو تجارت کی غرض سے ملک شام بھیجا، روانہ کیا۔ واپسی پر مدینہ میں اپنے نہال میں 1 ماہ بیمار رہ کر 25 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ بی بی آمنہ نے اپنے شوہر کی وفات کی خبر سن کر ایسا دردناک بیان کیا کہ فرشتوں نے موت کی خبر سن کر کہا، الہی تیرا نبی یتیم ہو گیا۔ تو اللہ نے کہا، کیا ہوا؟ میں اس کا حامی و مددگار